رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورہ توبہ آیت نمبر 73 اور ساتھ ہی غزوہ تبوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان کہ نکلیے، ترغیب تلقین۔ رومی تو سرحدوں سے ہٹ گئے تھے اور یہ قافلہ واپس آ رہا ہے۔ اب واپسی پر جو آیتیں نازل ہوئیں، اب سنیے پس منظر کیا ہے، آیت کیا ہے، مطلب کیا ہے، اصل ہے پس منظر، اور پھر عوام کیا کہتے ہیں۔ اگر اس کا شان نزول کی آیتیں کیوں نازل ہوئیں ذہن میں ہے تو مسائل واضح ہیں، اور اگر پس منظر واضح نہیں، دوسری بھی آیتیں، کئی آیتیں ہیں، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، چاہے کہ لوگ کم ہنسیں، تو اللہ اس کے رسول نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم ہنسو، تو اس کا پس منظر کیا ہے۔ پھر کہ کسی کی قبر پر کھڑے نہ رہو یا کھڑے رہو یا نماز نہ پڑھو، یہ بھی چیزیں انشاءاللہ واضح ہو جائیں گی۔ اب آپ ساتھ میں رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی، واپس ہو رہے ہیں، جاہد الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین کے سے مقابلہ کرو۔ جہاد کے معنی جد و جہد، کوشش، صرف قتل کرنا نہیں، مقابلہ کرو۔ دوسری بات وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، سختی کرو۔ کیا مطلب سختی کرو، کیا مطلب مقابلہ کرو؟ واپس آ رہے، تلوار نہیں اٹھائی، نہ صحابہ سے کہا کہ تلوار اٹھائیے، اور کہا جا رہا ہے کہ جاہد الکفار والمنافقین، مطلب واضح ہے۔ مدینہ میں آئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الی الاکبر، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے۔ تو بڑا جہاد کیا ہے؟ یہ جہاد، مقابلہ کریں۔ تو مقابلہ کیا؟ آج تک منافقین کا رویہ یہ تھا کہ ان سے مشورہ کیا جاتا تھا، احد کے لیے جانے پر مشورہ، بدر جانے کے لیے مشورہ، تبوک جانے کے لیے مشورہ، مگر واضح ہو چکا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد کفرتم بعد اسلامکم، ان کا کفر واضح ہوا۔ اب بتائیے کہ جب ان کا کفر واضح ہوا، مذاق اڑاتے ہیں رسول کا، اللہ کا، اور اللہ نے اعلان کر دیا، بتائیے اب ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کیا مقابلہ ہوگا؟ اب پہلے جیسا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ مسجد میں آ کے اب مشورہ نہیں دیں گے۔ عبداللہ بن ابی کھڑا ہوتا تھا، اے لوگو، یہ رسول جو کہتا ہے سنو، اب یہ نہیں ہوگا۔ تو مقابلہ کیسے؟ اب یہ اعلان ہوگا کہ یہ ہماری سوسائٹی سے نہیں ہے، اور پہلے یہ تھا کہ ہماری سوسائٹی سے تھے، ہماری جماعت میں تھے، البتہ دفن کیا جائے گا مسلمانوں کے قبرستان میں۔ کیوں؟ مقابلہ ہوگا ان کا، لوگوں کو پر واضح ہوگا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں۔ کیوں ایسا؟ دلیل پیش کی جائے گی تاکہ ہدایت پر آ جائیں، ہمارے ساتھ رہیں گے۔ پہلی نوعیت کیا تھی؟ بالکل ہمارے معاشرے میں تھے، مشورہ بھی کیا جاتا تھا، یہ ہے مقابلہ۔ اچھا، اب جو لوگ کہتے کہ نہیں تلوار اٹھانے کا حکم دیا گیا، تو کہاں ہے عمل رسول؟ اچھا، جاہد الکفار سے مراد کیا؟ کہ جو لوگ سرحدوں کو ہٹ کر چلے گئے ہیں، ان کے ساتھ بھی ڈٹے رہیے، ایسا نہیں، تیاری میں رہیے، جد و جہد کیجیے۔ تو جد و جہد کلام سے مقابلہ، عمل سے کیا کیا کہ ان کا بائیکاٹ، اگر کہیں ہے تو ان سے بے رخی، زبان سے کہہ دیتے کہ وہ منافق ہو، تو یہ ہے
مقابلہ. اور ظاہر ہے کہ جب وقت آ جائے تو اس میں بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. تو مأواہم النار، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بڑا ٹھکانہ ہے. کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ منافقین اور کفار. تو اب ان منافقین کو ہمارے معاشرے میں ہم کیسے جگہ دیں؟ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ مسلمانوں میں ہی ان کا شمار ہوتا تھا اور دفن بھی مسلمانوں کے قبرستان میں کیا جاتا تھا، چونکہ آگے آیت آ رہی ہے. یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وما لهم في الارض من ولي ولا نصير. قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی. ما قالوا نافیہ، ہم نے نہیں کہا، انہوں نے نہیں کہا. تو کیا کہا؟ گزشتہ آیتیں گزر چکے ہیں. مذاق. دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا تھا، بیٹھ گئی حاجت کے لیے، کہاں گر گیا رات کی اندھیری میں، تو تلاش کرنے گئی. اونٹنی چھوٹ گئی. جب نکل رہے ہیں تو اونٹنی غائب تھی. تو صحابہ کو بھیجا، ذرا دیکھیے کہاں ہے. تو مذاق اڑا رہے ہیں، چلیے یہ دیکھو رسول آسمان کی باتیں کر رہے ہیں، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، اونٹنی کا پتہ نہیں. پھر جب پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا مذاق اڑایا، ما قالو، تو بولے نہیں ایسا نہیں کہا. ہاں، یعنی کئی ایسے باتیں جب اب گرفت ہوتی تھی. اس لیے کیا حکم ہے؟ جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم، سختی. اب پہلے ایسی بات نہیں. پوچھئے کیوں ایسا کہا؟ تو بولے ما قالو. اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں لقد قالوا کلمۃ الکفر، انہوں نے کہا کلمہ کفر. استہزاء رسول کا کلمہ کفر، استہزاء اللہ کا کلمہ کفر. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اسلام لے آئے پھر کفر کیا. دوسری چیز وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، کہنا ہی نہیں، یہ تو انہوں نے زبان سے کہا تو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا، صحابہ نے رسول تک پہنچایا. اس کے علاوہ اور بھی کچھ کیا، صرف اللہ کو پتہ. وہ کیا؟ ہمّوا، اور ارادہ کیا. ما لم ینالو، منال حاصل کرنا، ایسی بات کا ارادہ کیا کہ وہ کر نہیں سکے. وہ کیا؟ 10-12 منافقین طے کر لیا کہ اب یہ قافلہ گھاٹی میں سے گزرے گا، تو جب رسول گھاٹی میں سے گزرے تو اوپر سے حملہ کر دو. ہمّوا بما لم ینالو. تو ایسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وغلظ علیہم، سختی، اعلان، بائیکاٹ ان کا. وجاہد الکفار. اچھا اب انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ وما نقموا، ان کا یہ غصہ اس لیے اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ اس کے رسول نے اپنے نعمت سے، فضل سے انہیں غنی کر دیا، بے نیاز کر دیا، بے محتاج کر دیا. یہ کیا بے محتاجی؟ انہیں تو غصہ نہیں ہونا چاہیے تھا. مدینہ کس کا نام؟ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے کیا تھا؟ بستی. لوگ یثرب کے نام سے پکارتے تھے. وہ کوئی مرکز تو سے حاصل نہیں تھی. اوس و خزرج کے 2 قبیلے اور یہودیوں کے 3 قبائل، اس پر یہ بستی آباد تھی. لیکن جب ہجرت ہوئی تو اسلام کا مرکز بن گیا. عربوں کا قافلے تجارت کے وہاں آنے جانے لگے. اللہ کا فضل ہوا کہ نہیں؟ یہودیوں کو بھی فائدہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے نیاز کر دیا، بے محتاج کر دیا، اور تم غصہ اتارتے ہو. اب تمہیں چاہیے فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، انہیں چاہیے کہ اب کیا؟ توبہ کریں، انہیں رجوع کریں. اب بتائیے کیا مطلب جاہد الکفار کا؟ جاہد الکفار والمنافقین، اگر مطلب ہے کہ انہیں کاٹو تو پھر رجوع کیسے؟ رجوع نہیں ہو سکتا. سختی کریں، مقابلہ کریں ان کا.
سمجھائیں جدوجہد تو فَإِن يَتُوبُوا خیر اللہ وَإِن يَتَوَلَّوْا اور اگر پھر بھی منہ پھیرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک دکھ والا عذاب دے گا دنیا آخرت میں. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ نہ کوئی ان کا حامی اور نہ کوئی مددگار. اب سنیے انہیں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کیا کہتے تھے اور پھر کیا کیا. سنیے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا, اللہ سے اور رسول سے کیا عہد کیا, لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ اگر وہ اپنے فضل سے ہمیں دے تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم نیکوکاروں میں سے ہوں گے. یہ انہوں نے عہد کیا اور ان کی دعائیں ان کی نیتوں میں مطابق اللہ نے انہیں نوازا. اب کیا کیا سنیے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ. جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا فراوانی ہوئی, بخیلو بھی تو بخل کیا, ہاتھ روک لیا. اب ترجمے کا خیال رکھیے وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ. پورے قرآن شریف میں ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ روح گردانی کی اور منہ پھیر لیا, یہاں یہ ترجمہ نہیں چلے گا. وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ دیکھیے ترجمہ کیا کریں گے, چونکہ موردون کے معنی کیا, رخ پھیرنا, لیکن ہر جگہ رخ پھیرنا نہیں ہوتا ہے. وَتَوَلَّوْا مکر گئے اور ٹال مٹول کرنے لگے. دیکھیں کیسا ترجمہ, چونکہ بات کس کی ہو رہی ہے, مال و دولت کی. اللہ نے نوازا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لائیے اب غزوہ کے لیے, جہاد کے لیے یا غریبوں کے لیے, تو مکر گئے. یہ ہے ترجمہ. تو ترجمہ محنت کرنی ہے, سمجھنا ہے, ایک تو لغت اور ایک شرع اصطلاح اور ایک اس کا پس منظر. تو دیکھیے پس منظر سے اس کا ترجمہ یہ ہوگا. اب جب مکر گئے تو سنیے اللہ نے اس کے نتیجے میں انہیں کیا سزا دی. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. نفاق ان کے دلوں میں ڈال دیا. اعقب یعقب, کب تک, الی یوم یلقونہ, اس دن تک جب اللہ سے ملاقات ان کی ہو, یعنی قیامت دن تک. کیوں؟ ان کے گناہوں کی پاداش میں. دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ملے, جب مل گیا تو مکر گئے. اور نفاق, استہزاء, یہ ساری گناہوں کی پاداش میں. بما اخلف اللہ, مخالفت کی اللہ کی جو اس نے وعدہ کیا تھا اور جو جھوٹ بولتے تھے. اچھا اب اللہ تبارک تعالیٰ ان کے نقشے کو کچھ واضح کر رہے ہیں. ذرا سنیے کہ یہ ایسا ہے, یہ جو حرکات کر رہے ہیں اب بھی انہیں موقع دیا جائے سمجھنے کا. تو سنیے أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. کیا انہوں نے درس حاصل نہیں کیا؟ دیکھیں علم یا علم کا مطلب یہ نہیں کہ جانا, یہ اتنے واقعات ہوئے غزوہ تبوک سے واپسی تک, کیا درس حاصل نہیں کیا, عبرت نہیں ملی کہ اللہ جانتا ہے سر اور نجوا. سر کسے کہیں گے؟ آستے سے انسان دل میں کہے, اور نجوا سرگوشی, تو ایک ہی ہے. تو ترجمہ کیا کریں گے؟ انہوں نے اب تک جانا ہی نہیں کہ اللہ ان کے بھیدوں کو بھی اور سرگوشی کو بھی جانتا ہے. ان کے دل میں کیا ہے اسے بھی جانتا ہے, اور سرگوشی جو کرتے ہیں نا آپس میں بیٹھ کر خلاف مسلمان, اسے بھی جانتا ہے. اور انہیں پتہ نہیں کہ علام الغیوب, اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے. اور یہ خود کہتے تھے کہ یہ رسول کو ہماری باتوں کا علم کیسے ہوتا ہے, کوئی فوق الفطرت طاقت ہے اس کے پاس, خود ہی آپس میں باتیں کر دیتے. تو اس سے آپ نے سبق حاصل نہیں کیا. اچھا مزید کیا کرتے تھے سنیے, تانا دیتے تھے مسلمانوں کو. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. دیکھیں مطوع کا لفظ آیا ہے, یہاں استعمال ہوتا ہے مطوع,
تو سنیے آج کیا مطلب. جو تانا دیتے تھے متوا لوگوں کو مومنین میں سے، تو متوا کا مطلب کیا؟ متوا کا مطلب جو فرائض اور واجبات ہیں اس سے زیادہ عمل کرنا، اسے کہیں گے تطوع. تطوع سے نفل، تطوع اس سے متوا. تو متوا ظاہر ہے کہ داڑھی رکھتے ہیں تو کہتے ہیں متوا، اس لیے یہ تو ضروریات میں سے ہے. جب وہ نفل کو پڑھتا ہے اور زیادہ اضافہ کرتا ہے داڑھی تو ایک نمبر پر آتی ہے، اس لیے متوا. تو یہ ہے متوا. اب یہ کہ آج کل وہ لغہ اور ہے اور شرع اور ہے. اپنے اب لغہ میں تو اس کے نام ہی متوا، ہر فرض جو نفل کو ادا کرے اور خیر خیرات کرے وہ متوا ہے. ہمارے یہاں ہر فرض جو مدرسے سے فارغ ہو وہ متوا ہے. تو یہ تو اصطلاحات ہیں، لیکن لغت کو ذہن میں رکھیے. تو جب اعلان ہوتا تھا صدقہ خیرات کا تو لوگ لے آتے تھے ضرورت سے زیادہ، کوئی آدھی دولت کوئی آدھی سے زیادہ، تو یہ متوا ہوا. اب سنیے، تو انہیں تانا دیتے تھے. کیا تانا دیتے تھے؟ یہ سب اٹھا کے لے آئے لوگوں کو دکھانے کے لیے. واہ، سب اٹھا کر لے آئے، اتنا سارا لے آئے، اتنے گھوڑے دے رہے ہیں ریاکاری کے لیے. دیکھیے یلمزون المطوعین. اچھا، اب دوسری جماعت تھی وہ کم لاتی تھی. دیکھیے انہیں کیا کہتے تھے، سنیے. والذین لا یجدون الا جہدہم. کچھ لوگ لاتے تھے کون سا؟ پسینے کی کمائی. جہدہم ہے نا، دیکھیے جد و جہد، جہاد اور جہد. پانی کھینچتے تھے یہودیوں کے باغوں میں، کھجور کی گٹھلیاں لے آتے تھے تو بچوں کو دے دیا، بیوی کو دے دیا، باقی لے آئے. اب وہ گٹھلیاں کیا، تو انہیں بھی تانا دیتے تھے. اچھا وہ ٹڈی کا پر، ٹڈی کی ایک ٹانگ لے کر آ رہے ہیں آپ، یہ تانا دیتے تھے. جبکہ اگر کسی کے پاس 3 کھجور ہیں، ایک کھجور صدقہ کیا، اس کا اللہ تعالیٰ اجر کیسے دے گا؟ احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بڑھے گا. یہ تو اخلاص کی بات ہے. تو یہ ان کی حالت ہے، کن کی؟ منافقین کی. اس کو ذہن میں رکھیے، چونکہ آگے مسئلہ آ رہا ہے نماز کس کی پڑھنا اور کس کی نہ پڑھنا. ہم لوگوں کو کس جماعت میں شامل کرتے ہیں. تو یہ تانا دیتے ہیں، اگر زیادہ لے آئے تو بولے ریاکاری کے لیے، اپنے پسینے کا ایک بیج لے آئے تو کہتے ہیں کہ یہ ٹڈی کی ایک ٹانگ لے کر آیا. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، مذاق اڑا دیتے ان کا. سزا میں کیا؟ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اللہ ان سے مذاق اڑائے گا اور ان کے لیے دکھ والا عذاب. اب سنیے گا، منافقین کا پس منظر سامنے ہے. اللہ کے رسول کو کیا کہا جا رہا ہے، اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیے گا. تو سنیے، اے رسول استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. یہ آیت اخیر آیت تک، ولا تصلی علی احد منہم، ان میں سے کسی کی نماز نہ پڑھیے، یہاں تک سمجھنا ہے. اے رسول استغفر لہم، ان کے لیے مغفرت چاہیں. مغفرت کرتا کون؟ اللہ، وہ غفار، اور ہم چاہتے ہیں. تو آپ چاہیں. او لا تستغفر لہم، یا نہ چاہیں. 2 باتیں ہوئی. ان تیسری بات، ان تستغفر لہم 70 مرتن، اے رسول اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ مغفرت کی دعا ہمارے ساتھ کرو، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا. آیت میں سمجھنا کیا ہے؟ سمجھنا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اے رسول ان کے لیے مغفرت مت کرو، ہے نا، لا تستغفر لہم، اللہ انہیں ہرگز معاف کرنے والا نہیں، ایسا نہیں فرمایا. یہی تو سمجھنا ہے. کیا فرمایا؟ استغفر او لا تستغفر. کیا کہیں انگریزی میں؟
اردو میں کہتے ہیں اختیار، ہے نا؟ اختیار ملا کہ نہیں؟ اسے نہیں سمجھ رہے ہیں لوگ. دونوں میں فرق ہے. اختیار دیا جا رہا ہے، اے اللہ کے رسول آپ ان کے لیے معافی مانگیں، آپ کو اختیار ہے نا. آپ نہ مانگے، آپ کو اختیار. تو معافی مانگنے سے منع نہیں کیا گیا، اس چیز کو سمجھیں آپ تاکہ اگلی آیت سمجھ میں آئے. آپ 70 مرتبے سے کیا 70 مرتن 70 مرتبے میں مغفرت چاہیے، منع نہیں کیا گیا. تو آپ اس کو ذہن میں رکھیے. ذالک بانہم، کیوں ایسا؟ آپ 70 مرتبے معافی مانگیں اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو فاسق کسے کہا جا رہا ہے؟ شراب پینے والے کو نہیں، جھوٹ بولنے والے کو نہیں. کسے کہا جا رہا ہے؟ منافق کو کہا جا رہا ہے. شیطان کے بارے میں کہا گیا تھا کان من الجن ففسق عن امر ربہ. تو فاسق کون؟ شیطان. اچھا سنیے، اب بیچ میں درمیان میں کچھ اور آیتیں اس سے فارغ ہو جاتے ہیں. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. یہ جو پیچھے رہ گئے تھے نا منافقین جنہوں نے اجازت لی تھی، یہ بڑے خوش ہوئے کیونکہ اللہ کے رسول کی مخالفت کی اور ناپسند جانا کہ جہاد میں حصہ لے اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، اور لوگوں سے کہا کہ لا تنفروا فی الحر، یہ گرمی کی شدت میں نہ نکلو. ان سے کہیے کہ نار جہنم اشد حرا، یہ سختی کیا، جہنم کی جو ہے آگ جو ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہے. کاش کہ یہ تفقہ یعنی سمجھتے. تو یہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے. اب انہی کے بارے میں دوسرا سنیے، پس منظر کیا ہے اس آیت کا؟ یہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. انہیں جو پیچھے رہ گئے تھے نا، جو منافقین ہے، تھوڑا سا ہنس لے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، اور پھر کیا ہے؟ رونا ہی رونا ہے. تو یہ ہے اس کا پس منظر. لیکن اگر ایک صاحب اسٹیج پر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ میں درس قرآن دے رہا ہوں اور یہ آیت کو پڑھ لیں اور کہیں کہ مسلمانوں کو چاہے کہ کم ہنسیں اور روئیں زیادہ، تو پس منظر سے تو ہٹ گئے، مگر ایک آیت سے انہوں نے ایک بیان دیا. لیکن فرق ہے، اسی لیے پس منظر قرآن پاک کا، آیتوں کا شان نزول یہ جاننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، واضح و نصیحت ہو گئی، لوگوں کو کچھ آیتیں مل گئی، مگر یہ پس منظر نہیں اس کا، یہ نہیں ہے اس کا پس منظر. اب اصل روح جو ہے یہ مدینہ سے واپس ہو رہے ہیں. کہا گیا کہ جاہد الکفار والمنافقین اور وغلظ علیہم. میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ مقابلہ کریں، سے دلائل سے اعلان کریں. دیکھیے یہ آیت اس کی شرح کر رہی ہے. اگر یہ ہوتا کہ قتل کریں تو پھر اس آیت کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تو سنیے. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. اب یہ واپس آ رہے ہیں، تلوار تو اٹھی نہیں بلکہ ہدایت دی جا رہی. جب مدینہ پہنچے گا یہ قافلہ، فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، یہی منافقین جن کے بارے میں سختی کرنے کہا جا رہا ہے. پھر کوئی موقع آئے، سرحد پر جمع ہو جائے پھر فوجیں رومیوں کی، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اب یہ آئیں گے آپ کے پاس، کہیں گے کہ اللہ کے رسول اب ہم بھی نکلتے ہیں. پہلے کس لیے آئے تھے؟ کہ ہم نہیں نکلتے.
اب کس لیے آئیں گے؟ ہم نکلتے ہیں، اس لیے کہ راز فاش ہو گئے نا ان کے. فقل لن تخرجوا معي ابدا، ہمارے ساتھ ہرگز نہ نکلیے. ہوا نا، ہوا غلوظ علیہم، سختی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اعلان ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں. ولن تقاتلوا معي عدوا، دشمنوں کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ مل کر جنگ نہیں لڑیں گے. سختی ہوئی؟ سختی ہوئی. انکم رضیتم، تم تو راضی ہوئے پہلی دفعے بیٹھنے کے لیے، تو آپ عورتوں بچوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہیے. فاقعدوا مع الخالفین، پیچھے رہنے والوں کے ساتھ. پیچھے رہنے والے کون ہیں؟ عورتیں ہیں، بچے ہیں اور بوڑھے ہیں. یہ ہے منافقین. اب ہوا کیا؟ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، جانتے ہیں اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی. جب ہجرت کر کے نبی کے رسم تشریف لائے تو وہ تاج تبدیل ہو گیا، وہ نفاق پر قائم رہا. مگر اس کا بیٹا، اس کا بھی نام عبداللہ. ایک اور غزوے میں اس نے کہا تھا لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزَّ مِنْهَا الْأَذَلَ، کہ مدینہ میں جب پہنچیں گے اب ہم ان لوگوں کو ہٹا دیں گے اور ہم ان پر خرچہ نہیں کریں گے. سورہ منافقین کے آئے تھے. یہ مسلمانوں کو جب ہم خرچہ کرتے ہیں تو زید بن جو ارکم جو ہے نا، انہوں نے سن لیا اور نبی کریم سے اشارہ کیا آپ خاموش رہے، چونکہ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ نہیں ہے، پہلے خاموش رہا جاتا تھا. وہی بیٹا تلوار لے کے کھڑا ہوتا ہے. اب مدینہ میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اسی کا بیٹا، اس منافق کا. تو وہی بیٹا کس کا؟ اس منافق کا. اب وہ منافق فوت ہو چکا، تو وہ بیٹا آتا ہے، اے اللہ کے رسول کفن کے لیے آپ کا کپڑا دیجئے. اتار کے دے دیا کرتا، دے دیا. کفن آیا. پہلے کفن کیا تھا؟ چادر، کرتا، بس. تیاری ہوئی. پھر بیٹا آتا ہے، اے اللہ کے رسول نماز پڑھائیے. چلیے، کیوں؟ تو یہ صحیح مومن تھا، نماز پڑھائیے. چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول استغفر لہم لا تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول؟ مجھے منع نہیں کیا گیا، اختیار دیا گیا. کیا دیا گیا؟ اختیار. مجھے منع کہاں گیا؟ قبر پر کھڑے ہو گئے. عمر فرماتے ہیں حضرت عمر، ہے اللہ کے رسول آپ دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یا عمر اختیار دیا گیا. کیا دیا گیا؟ اختیار دیا گیا. تو سنیے آیت پہلے سنیے. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. یہ ہے وہ آیت. اے رسول نماز نہ پڑھیے ان میں سے کسی کی ایک. مات جو مر چکے، ٹھیک ہے. ولا تقم علی قبری، اس کی قبر پر بھی نہ کھڑے رہیے. انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ کا انکار کیا اور رسول کا. وہ ماتوا وہم فاسقون، اور وہ مر چکے. واو کا ترجمہ ہے کس حالت میں؟ فاسق. فاسق کا تو میں بتا چکا ہوں کہ فاسق کے معنی کیا. اب اس آیت کی تشریح بخاری میں جائیے. امام بخاری نے دوسری جلد میں کتاب التفسیر. چلیے شروع سے چلیے. جب اس آیت پر پہنچیں گے تو 3 حدیثیں بیان کی. کیا بیان کیا ہے؟
اس آیت کی شرح انہوں نے جو بیان کی ہے ہم اسی کو پیش کریں گے. البتہ دوسری تفاسیر پڑھیں گے تو اس تفسیر میں ان کے امام بخاری کی حدیث مستحضر نہیں تھی اور کیا کہہ سکتے ہیں, تو انہوں نے کچھ اور لکھا. تو سنیے کیا امام بخاری کیا کہتے ہیں. قبر پر تشریف لے گئے, حضرت عمر ضد کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ. دیکھیے ہر جگہ حضرت عمر کی بات قبول ہوتی ہے, مگر اس دفعے وہ ندامت کرتے ہیں اپنے آپ پر. اس دفعے اس کو ذہن میں رکھیے, ہر دفعے اے اللہ کے رسول ایسا کیجیے آیت نازل ہوتی ہے, اے اللہ کے رسول ایسا کیجیے آیتیں نازل ہوتی ہیں, مناقب عمر. مگر یہاں پر وہ خود اپنے اوپر افسوس کرتے ہیں. اے اللہ کے رسول آپ نے اسے کرتا دے دیا, اللہ نے منع کیا. اے اللہ کے رسول آپ کی قبر پر کھڑے رہے ہیں. تو امام بخاری کی حدیث ہیں آپ سب نے نماز پڑھا دی. کس کی نماز پڑھائی؟ عبداللہ بن ابی بن سلول. اب یہ بات آپ کو کچھ عجب سی لگ رہی ہوگی جی, حالانکہ حضرت عمر ٹوک رہے تھے. تو کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, مجھے اختیار دیا گیا تو میں 70 سے زیادہ اس کے لیے معافی مانگوں گا. ٹھیک ہے. پھر آگے آیت آ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. انہوں نے اپنے والد کے لیے دعا کی, جب انہیں بتلا دیا گیا کہ ان کے لیے دعا جائز ہے تو چھوڑ دیا. وہ اور چیز ہے, یہ اور چیز ہے, دونوں میں فرق ہے. وہ تو مشرک تھا, کافر تھا. کھڑے بھی رہے. اچھا ابھی سمجھنا اس آیت میں کہ کھڑا رہنا نماز پڑھنا. اب جب لوٹے ہیں تو جبرائیل آئے, کیا لے کر آئے؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. ان میں سے اب اگر کوئی فوت ہو جائے تو آپ نماز نہ پڑھیے. یہ امام بخاری کی شرح, اور کوئی ضرورت نہیں. امام بخاری. اس کے بعد جب بھی کوئی منافق فوت ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جائیے نماز پڑھیے. اس کو بھی ذہن میں رکھیے, کیا کہتے تھے؟ جائیے نماز پڑھیے. اب دوسری تفاسیر والوں نے یہ لکھا کہ آپ قبر پر کھڑے ہوئے اور جبرائیل امین آئے. تو یہ انہوں نے کیوں لکھا, کہاں سے لکھا, اس کے ذمہ دار وہ ہیں. لیکن امام بخاری نے یہ لکھا ہے. لیکن ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دو چیزیں, پہلے ہم قرآن سے, پھر عوام الناس کی باتیں. نماز پڑھنا اور قبر پر کھڑا رہنا, دو چیزیں مومنین کے لیے اعزاز بخشی ہے. آپ کسی کی نماز پڑھیں تو مطلب آپ نے اسے عزت دی. عزت کیا؟ تحفہ دیا. معمولی نہ سمجھیے, تحفہ دیا. انسان جب مر جاتا ہے تو انقطع عملہ, ختم ہو جاتا ہے. صدقے جاریہ, نیک اولاد, علم. اور جب قبر میں اسے دفناتے ہیں تو سب واپس آتا ہے, رشتہ دار واپس آتے ہیں, وہ جو اٹھانے کا جنازہ ہے, چادر, سب واپس آتا ہے. مگر کیا لے کے جاتا ہے؟ یہ سنیے گا, وہ عمل تو ساتھ لے کر جاتا ہے مگر مومنین کا تحفہ ساتھ لے جاتا ہے. لے جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ گئے قبرستان میں, نماز پڑھی, تحفہ دیے کہ نہیں دیے؟ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافی واعف عنہ واکرم نزلہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ دعا کرتے ہیں نا. اچھا قبر پر کھڑے ہونا, قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے ثبات کی دعا کرتے ہیں نا. اے اللہ منکر نکیر کے سوال کا جواب دے, اردو میں کہیے. اور آپ واپس لوٹتے ہیں. واپس کیسے لوٹتے ہیں؟ اس کو تحفہ دے کر. بتائیے کہ 100 مومنین ہوں, 500 ہوں, جتنے بھی ہوں, اللہ تعالیٰ ان مومنین کی لاج رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ تو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیے تو بھی ثواب. مجھے تفسیر ماجدی کی کیا خوب بات انہوں نے کی ہے اس آیت سے, سنیے گا. تفسیر ماجدی والے کہتے ہیں کہ یہ آیت سے ثابت ہوا. دیکھیے کیسا موضوع نکالا, اسے کہتے ہیں قیاس, اور صحیح قیاس. اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ولا تصلی, اس کی نماز نہ پڑھیے ان میں سے کسی کی, ان کی قبر پہ بھی کھڑے نہ رہیے. اس سے ثابت ہوا کہ ہر مومن کی نماز پڑھنا ضروری ہے اگرچہ وہ گنہگار ہو. یہی تو میں فرق بتلانا چاہتا ہوں آپ کو. صحیح بات پیش کی انہوں نے. کسی تفسیر والے نے یہ نہیں کہا کہ گنہگار کی نماز نہ پڑھی جائے. کیوں نہیں نماز پڑھی جائے گنہگار کی؟
یہ منافق کی بات ہو رہی ہے. کس کی؟ منافق کی. کون سا فاسق؟ جو شراب کا عادی اس کی نہیں. کون سا فاسق؟ جس نے خودکشی کی اس کی نہیں. اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. اب اس سے بڑھ کر کیا چاہیے آپ کو؟ صرف منافقین کی. اب دوسرا پہلو سنیے. اصل میں بات کہاں سے بگڑی؟ جب بھی منافق کا جنازہ آتا تھا آپ لوگ نماز پڑھیے، ٹھیک ہے؟ تو ابوبکر صدیق کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں. اب ہمارے زمانے میں کوئی کسی نے خودکشی کر لی تو میں نائب رسول بن جاؤں اور آپ سے کہوں کہ آپ نماز پڑھیے. صحیح ہے نا جی؟ تو یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ شراب کا عادی ہے. اچھا میں نائب رسول، میں تو امام ہوں، خطیب ہوں، میں تو رسول کی جگہ پر ہوں، آپ پڑھیے. اچھا تو کیا پڑھیے؟ وہ منافق ہے. بتائیے آپ کہاں دنیا جا رہی ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ سمجھائے کون؟ اب آپ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب کا فتویٰ ہے. میں کئی دفعے بتلا چکا ہوں کہ فتویٰ کسے کہتے ہیں. فتویٰ دین نہیں، فتویٰ دین نہیں. فتوے مختلف ہیں. شافعی کا فتویٰ الگ ہے، حنفی کا فتویٰ الگ ہے، مالکی کا فتویٰ الگ ہے. فتویٰ یعنی کیا؟ قرآن و حدیث سے جب ایک امام اجتہاد کرتا ہے تو جس بات کا صحیح ہونے کا احتمال قوی ہے وہ فتوے میں پیش کرتا ہے. تو احتمال کی بات آئی نا. اس لیے تو ائمہ نے کہہ دیا کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی. اس لیے کہ ہمارے اس فقہ میں احتمال ہے کہ یہ جو احتمال ہے ہم نے پیش کر دیا، لیکن پھر احتمال ہے غلطی کا. تو اس کو سمجھے. کہیں بھی ایسا کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ کوئی شراب پیتا ہو، کسی نے خودکشی کی ہو، اس کی نماز نہ پڑھی جائے. قرآن میں ہے، کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں ہے، مگر کس کا؟ یہ پس منظری انہیں آیت بتلائیں کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. بات کس کی ہو رہی ہے؟ لہٰذا آپ کے بستی میں، گاؤں میں کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ کوئی خودکشی نہ کرے. لیکن آپ جانتے ہیں خودکشی انسان کب کرتا ہے؟ گھریلو پریشانیاں، آئلی، کبھی بیگم صاحب نوچتی ہے. اب وہ شیطان بھی آ جاتا ہے نا. ایک شیطان تو پہلے سے، دوسرا شیطان اسے اکساتا ہے. اب وہ پریشان ہونے کی صورت میں چھلانگ لگا دیتا ہے. اب ہم اسے کہتے ہیں نماز نہ پڑھیے. نہیں، کہ اللہ کچھ مشکل میں تھا، پھنسا ہوا تھا، پریشانی تھی، اور اللہ ہی جانتا ہے. اچھا دوسری چیز، جب اس نے خودکشی کی ہو سکتا ہے اعتراف کر لے کہ اللہ میں غلطی کر گیا، ہوتا ہے نا. اچھا یہاں کیا ہوتا ہے جب قصاص ہوتا ہے؟ تو قصاص اس کا ہوتا ہے لاش سپرد کی جاتی ہے. کس کے؟ لوگوں کے. مسجدوں میں نمازیں ہوتی ہیں، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی دیکھا کہ امام کے علاوہ کوئی آ کے نماز پڑھاتا ہو؟ ائمہ ہی نماز پڑھاتے ہیں. اصل غلطیاں ہو رہی ہے کہ ہم نے زمن رسول کو آج پر محمول کر لیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی زمن رسول ہے. آج زمن رسول نہیں ہے. لہذا کوشش کی جائے. اصل بات یہ کہ کلام پاک اور احادیث رسول اور فقہ، اس کا ہم مطالعہ کریں. اور فقہ کون سا؟ ایک نہیں. ایک فقہ پڑھیں گے تو پھر وہی محدود اور لمیٹڈ، ایک پنجرے کے اندر، باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو اس بات پر شرح و وسعت سے میں نے سمجھایا. اس کے بعد بھی آپ اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. مگر سنیے، حکم ہو رہا ہے کہ ان وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. یہ اس حالت میں مرے کہ استہزاء کرتے تھے اللہ کا، رسول کا. فسق کون سا؟ کفر کا، نہ کہ گناہ کا. گناہ کیا ہے؟ اور چیزیں. مومن گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے سے مومن کافر نہیں ہوتا. اگر کوئی شراب، دیکھیے ترغیب نہیں دی جا رہی ہے تو وہ کافر نہیں. اب سنیے آگے. یہ تو حکم ہوا، لیکن یہ منافقین ایسے تھے کہ ان کے پاس مال و دولت تھی. تو حکم ہو رہا ہے وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. آپ اس پر تعجب نہ کریں کہ ان کے اولاد و مال زیادہ ہیں. اصل بات ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ انہیں عذاب دے دنیا اور آخرت میں. عذاب دے اور کیا؟ دیکھیے آیت کیا ہے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، مٹ جائیں، مر جائیں، وہم کافرون، کفر کی حالت میں. ان کی نماز کا حکم ہو رہا ہے.
آیت کو ذہن میں رکھیے, سنیے. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ. جب کوئی صورت اترتی تھی کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جد و جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ, اگر کوئی غزوہ ہے تو استأذنک اولو الطول. اولو الطول کسے کہیں گے؟ ایک انسان بہت اچھا بولتا ہے تو اس کی لسان طویل ہے, بہت اچھا مالدار ہے تو ہاتھ طویل ہے, تو حیثیت رکھتے تھے. لیکن کیا کہتے تھے؟ ذرنا, اے رسول چھوڑو ہم کو, بیٹھنے والوں میں بیٹھتے ہیں. یہ انہیں کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے, شرح کی ضرورت نہیں. چلیے. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. راضی ہوئے کن کے ساتھ؟ پیچھے بیٹھنے رہنے والوں کے ساتھ, تو اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی, فہم لا یفقہون, وہ سمجھتے نہیں. بات یہی ہے, فقہ پڑھنے سے لا یفقہون, فقہ ہی پڑھتے رہو تو لا یفقہون. فقہ کا مطلب کیا سمجھنا, تو یہ بیچارے نہیں سمجھتے. اب سنیے. لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات واولئک هم المفلحون. دیکھیے منافقین کا ذکر ہوا, نماز پڑھنے سے دعا کرنے سے منع کیا گیا, اختیار دیا گیا, لیکن اب مومنین کا ذکر ہو رہا ہے. کیسے اللہ تعالیٰ کرم کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرق کرتے ہیں, جہاں جہنم کا ذکر تو جنت کا, جہاں منافقین کا وہاں فوراً مومنین کا. دیکھیے ہم فرق نہیں کرتے, کیا بات ہے, قرآن سے دوری. لیکن رسول اور جو ایمان لے آئے, جنہوں نے جہاد کیا مالوں سے جانوں سے, ان کے لیے خیرات, منافقین کی جیسا نہیں, اور برکات اور کامیابی. مزید کیا سنیے. اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ باغات کے نیچے سے نہریں بہیں گی, ہمیشہ رہیں گے. گزشتہ درس ہمارا ختم ہوا تھا ذالک هو الفوز العظیم, اور آج کا درس کا اختتام ذالک الفوز العظیم. کس کا فرق ہے؟ ہوا کا. تو ترجمے میں فرق کرنا پڑے گا نا. تو دیکھیے ذالک الفوز العظیم, ترجمہ اسی کی میں کوشش جو کراتا ہوں نا کہ آپ کے ذہن میں رہے, یہ بڑی کامیابی ہے نا. اب آپ جو بھی الفاظ ہوں, عظیم الشان کامیابی ہے, اور پھر ذالک هو الفوز العظیم. گزشتہ درس جہاں ہم رکے تھے 72 پر, ذالک هو الفوز العظیم, یہی عظیم الشان کامیابی ہے. تو فرق کیوں ہوا ترجمے میں؟ ہوا کی وجہ سے. ہوا یہی عظیم الشان کامیابی ہے, اور ذالک الفوز العظیم یہ بڑی کامیابی ہے. اب چونکہ آئندہ بدویوں کا ذکر ہو رہا ہے, اس لیے میں نے اس کو آئندہ نشست میں رکھا. جاء المعذرون من الاعراب, بدوی, اس میں بھی منافق تھے, غیر منافق تھے. تو ابھی ذکر سلسلہ چلتا رہے گا, تو آئندہ مجلس میں آ جائیے ابتدا سے ہی. تو اب ہم اس کے بعد بخاری کا درس شروع کرتے ہیں. لیجیے کافیاں, اور بہت اہم درس ہے آج بھی بخاری کا. رمضان تو ابھی دور ہے, مگر جس طریقے سے جنازے کی نماز, اسی طریقے سے تراویح کی نماز. سنیے گا ایک ہی لمحے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ ہم سلسلے وار چل رہے ہیں نا, اس لیے میں نے اسی حدیث کو اختیار کیا. 3 حدیثیں ہیں اور ایک ہی صفحہ ہے, مگر بہت اہم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے باب باندھے ہیں, باب قیام اللیلۃ القدر من الایمان. اس کو بھی ذہن میں رکھیے. کہ ہم کتاب الایمان سے گزر رہے ہیں, تو کیا باب باندھتے ہیں کہ شب قدر کی بیداری, یعنی شب قدر کی عبادت گزاری بھی ایمان سے ہے. یہ تو بہت آسان ہے, مگر جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سنیے. اب اس کا پہلے حدیث جو ہے
حدثنا فلاں حدثنا اور ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عربی متن ہوا. ترجمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ ثواب آخرت کے لیے ذکر و عبادت میں گزارے اس کے گزشتہ تقدم یعنی کیا گزشتہ کے سارے گناہ بخش لیے گئے. بہت واضح ہے, بالکل واضح عبادت شب قدر کی. دوسری حدیث بھی متن سے فارغ ہو جاتے ہیں. دوسری حدیث بھی یہ ان رسول قال من قام رمضان, اس میں کیا ہے من یقم لیلۃ القدر. دوسری حدیث میں ہے من قام رمضان یعنی رمضان میں جو, وہی الفاظ ہیں. تیسری حدیث نیچے من صام رمضان, روزہ بھی یہی الفاظ ہیں. ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. تو تینوں حدیثیں ہم نے پڑھ لیے. ایک ہی متن ہے, صرف الفاظ ہیں. پہلے اس میں من یقوم لیلۃ القدر, جس نے لیلۃ القدر کو آباد کیا. دوسرے اس میں قام رمضان, رمضان میں قیام کیا. اور پھر روزہ من صام رمضان. کتنی آسان ہے اگر آپ اس طرح یاد کریں گے تو. ٹھیک ہے. اور ایمان و احتساب تینوں حدیثوں میں ہے. یاد کرنا بھی آپ کو آسان ہو جائے گی کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اس قدر عظیم حدیث ہے, اس قدر فضیلت ہے, امت مسلمہ معرکے کے میدان میں ہے, وہ کون سا سنیے ابھی. اردو میں تشریح میں دیکھیں, تشریح بیچ میں لکھا ہوا ہے, پڑھیے. ترجمہ باب کا مقصد ہے نا, میرے ساتھ میں رہیے. رمضان کو بھی ایمان کا ایک جز ثابت کرنا اور مرجع کی تردید کرنا ہے جو اعمال صالحہ کو ایمان سے جدا قرار دیتا ہے. لیکن اب سنیے, قیام رمضان سے تراویح کی نماز مراد ہے. کیا مطلب قام رمضان, کیا مطلب یقوم لیلۃ القدر. نماز کون سی, تراویح کی. اور نماز ہے تراویح کی. اب تراویح کی نماز کتنی پڑھنا, سوال یہ آتا ہے نا. تراویح کے معنی کیا, تراویح کے معنی ہوتے ہیں ترویحہ یعنی تھوڑا سا سستا لینا. تو صحابہ کرام 2 رکعت نماز پڑھ کر تھوڑا سانس لیتے تھے. تو وہ رکعتیں ہمارے جیسے نہیں ہوتی تھی نا. آج کل کتنی وہ ہمارے یہاں جو 2 منٹ میں 5 منٹ میں وہ نہیں تھی, وہ آدھا گھنٹے کی نماز ہوتی تھی. تو سستانے کے لیے بیٹھ جاتے تھے خاموشی سے. تو ظاہر بات ہے کوئی بیچ میں سبحان اللہ الحمدللہ, اور مکہ میں تو طواف سے فارغ ہوتے تھے, اس لیے اس کا نام تراویح. تو پہلے یہ ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت اور وہ 3 وتر کی 11. تو وہ نمازیں کیسی ہوتی تھی, سورہ بقرہ پوری اس طریقے سے. اور اس وقت کیا لوگ, وہ ایک روحانیت تھی, نمازیں پڑھتے تھے. مگر اب سنیے کیا ہے, جس میں 8 رکعت تراویح اور 3 وتر ہیں, کوئی انکار نہیں کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں تراویح کی 8 رکعت کو باجماعت ادا کرنے کا طریقہ رائج فرمایا. موطا امام مالک. یہ کتاب تو بخاری کی ہے, کون سی, بخاری کی ہم پڑھ رہے ہیں. پھر انہوں نے ریفرنس دیا امام مالک کا. یہ کیوں, اس لیے کہ حدیث میں سب سے پہلے کتاب جو تدوین یعنی کیا لکھی گئی وہ کون سی, موطا امام مالک, سب سے پہلی کتاب. البتہ امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, ان تینوں سے امام بخاری نے حدیثیں بیان کی ہیں, گزر چکے ہیں. محمد ابن ادریس ہے نا, چونکہ یہ پہلے کے ہیں. لیکن چونکہ امام مالک فقہ کے امام ہوئے اس لیے وہ فقہ میں مشہور ہے. امام بخاری نے ان سے حدیثیں لیں اور امام حدیث کے اسپیشلسٹ ہوئے تو امت نے انہیں قبول کیا. تو ہر ایک کا ایک تخصص ہے. جیسے کہ ورث ناصم یہ بھی شاگرد ہیں لیکن وہ تجوید میں مشہور ہوئے. ابو حنیفہ وہ ایک ساتھ پڑھتے تھے, یہ فقہ کے امام بن گئے, یہ تجوید کے امام بنے. لیکن اب سوال یہ آتا ہے لوگوں میں مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو 20 رکعت شروع کی, یہی مشہور ہے نا 20 رکعت. تو کیا معمہ حل کیسے ہو, کیسے معمہ حل کریں, کتنا آسان ہے حدیث کو سمجھنا, کوئی معمہ نہیں ہے, حل بہت آسان ہے. آپ دوسری کتابیں نکالیے. اصل میں ہمارے یہاں کیا ہے, ہم جو محدود ہوئے ہیں نا کہ ہمارا مسلک ہی صحیح, اللہ کے رسول خواب میں آتے ہیں
کہ شافی حنفی برحق ہیں. اللہ کے رسول خواب میں آ کے بتلا دیں کہ شافی حنفی برحق ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ تو فرماتے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ خلفاء راشدین ان کی اتباع کریں. تو سنیے، بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت ہی پڑھائی. 8 سے مراد کیا ہو؟ 3 وتر کی. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رمضان ہو غیر رمضان ہو یہی آپ کی نماز تھی. لیکن ہے روایت 11 کے بجائے 13 بھی ہوئی ہیں، مطلب کیا 10. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ 3 رات نمازیں پڑھائی ہیں، پھر صحابہ انتظار میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آپ لوگ پڑھ لو، اس لیے کہ میں اگر آ جاؤں تو پھر تم پر فرض ہو جائے گی، تم پھر ادا نہیں کر سکو گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت سے شروع کرا دی. آپ کہیے، یقین مانیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر سکتے ہیں؟ بتائیے. اچانک 20 کیسے ہو گئی؟ 20 کیسے ہو گئے اچانک؟ تو معمہ اس طرح ہے، آپ نے پہلے روز یہی اتنی ہی پڑھائی. کتنی؟ 11. لیکن بات کیا ہوئی کہ کچھ ضعیف لوگ جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے تھے، اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوتی تھی لمبی لمبی. تو اس کو محسوس کیا کہ کیا کیا جائے. اب جیسے کہ کوئی 6 کے بعد بیٹھ جائے، پڑھ نہ سکے، تو قرات کو مختصر کر دیا گیا. کسے؟ قرات کو. تو جو کمزور لوگ تھے وہ 8 پڑھ کے فارغ ہو جاتے تھے. اب جو قرات کو مختصر کیا اس کے بدلے پھر 20 کا اضافہ کیا. مسئلہ حل ہے. اور کتابوں میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 رکعت بھی پڑھائی اور احیاناً 20 رکعت پڑھائی. اب اگر آپ 20 کو لیتے ہیں تو 8 کو کیوں پھول رہے ہیں؟ اس لیے مسئلہ کوئی دشوار نہیں ہے. اگر آپ 8 پڑھ سکتے ہیں تو 8 پڑھ لیجئے، اطمینان سے پڑھیے. اور اگر 20 پڑھ سکتے ہیں تو 20 کے طریقے سے پڑھیے. لیکن یہ نہ کہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت پڑھی تھی. باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابن عباس کی طرف جو منسوب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت ترائی پڑھی، ضعیف، موضوع. ایسی کوئی بات. تو معمہ حل ہو گیا. اب ہمارا کام کیا ہے؟ 20 پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے پڑھیے. کسی مسجد میں 8 ہو، کسی مسجد میں 20 ہو، کمزور لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، لیکن طریقے سے پڑھائیں. اب وہ استراحت نہیں ہوتی ہے نا، استراحت نہیں ہے تو اس کے بجائے 20 پڑھ لیں. بہرحال یہ تحقیق ہے اس کی، اور بخاری ہمارے سامنے ہے، موطا آپ کے سامنے ہے. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میری ہی بات کو آپ مانیں، لیکن حل کریں نا کہ یہ جو لڑ رہے ہیں وہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ نہیں 20 ہی صحیح، اس کی ضرورت نہیں. اچھا، انہوں نے لکھا ہے، سنیے، آج کل جو لوگ 8 رکعت تراویح کو ناجائز اور بدعت قرار دے رہے ہیں وہ سب غلطی پر ہیں. خدا ان کو نیک سمجھ دے. وہ کیسی دعا دی کہ آپ غلط نہ کہیں. باقی وہ 20 پڑھتے ہیں، کچھ کہا انہوں نے؟ کچھ نہیں کہا. تو ہمیں بھی یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ یہ چیز غلط نہیں ہے اور ہم کسی کو غلط نہ کہیں. تو یہ ہے ہمارا آج کا بخاری کا درس، بھی بہت اہم موضوع تھا اور انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے. پھر بھی کچھ باقی تو آپ سوال کر سکتے ہیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کہیے جی. جی کیا؟ نہیں ایک سوال. قرآن دیکھ کر تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک. دوسرا کیا؟ ہاں نفل کی. جی ومن اللہ. جی ہاں منافق کی. ہاں یہ ان کا جو خاص پوائنٹ ہے نا. اصل میں میں بھی اسی میدان کا ہوں نا، تو تھوڑا دبے الفاظ میں کہہ گیا کہ منافق کی نماز نہ پڑھنے کا حکم کسے دیا گیا؟ رسول کو دیا گیا. تو میں نائب کیوں بنوں؟ یہ میرا کہنا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. انہوں نے یہ جو آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے، اب چونکہ میں نہیں چاہتا کہ مفتی حضرات مجھ سے ناراض ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مفتی، میں بار بار کہتا ہوں کہ فتویٰ ہے. تو منافق کی نماز نہ پڑھنے کا حکم کسے دیا جا رہا ہے؟ لا تسلون نہیں ہے. اور عمل رسول کیا ہے کہ آپ نے لوگوں سے اس کے بعد کہا کہ آپ نماز پڑھیے. مگر ان لوگوں نے کیا کر دیا پتہ ہے؟ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس کی نماز نہیں پڑھی اور بخاری کو چھوڑ دیے. اللہ بخاری نماز ہوئی، اس کے بعد
تو بہرحال اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے رسول کو حکم ہوا تھا. تو آپ ان مفتی صاحب سے کہیے مفتی صاحب آپ کیوں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں؟ نماز پڑھائیے، ان سے کہیے نماز پڑھائیے. تمہوں نے پڑھائی سوال ہی نہیں، سبوں نے پڑھا ہے. اب انہوں نے یہ مسئلہ ایجاد کیا ہے کہ امام وقت کو چاہیے کہ وہ نماز نہ پڑھے، کیوں تو نائب رسول ہے. تو اب اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نائب رسول نہیں. نائب رسول کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ایک، وہ اطیعوا الرسول دو، وہ اولی الامر منکم معاملات والے کون؟ مفتی صاحب یا حاکم؟ حاکم. تو نائب رسول حاکم ہے. آپ تعجب کر رہے ہوں گے مفتی صاحب کو کہاں کہا گیا؟ اچھا مفتی صاحب نائب کیسے بنیں گے؟ اللہ کے رسول حاکم تھے یا مفتی تھے؟ اللہ کے رسول بادشاہ تھے نا، مسلمانوں کے حاکم تھے، غزوے میں گئے، تو یہ ہے نائب رسول. اب رہا سوال مسائل بتلانے کا، لوگ بھیجتے تھے حضرت عمر کے پاس، عائشہ کے پاس جائیے. حضرت عائشہ صدیقہ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا عورتوں کا تو عائشہ صدیقہ کے پاس جاتے تھے. تو کیا نائب رسول بھی نہیں؟ تو نائب رسول کو حاکم کو حکم ہے کہ قصاص کے بعد نماز پڑھائیے. حاکم نہیں آئے گا، بادشاہ نہیں آئے گا. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ ہمارے یہاں دو چیزیں جو ہیں نا، یہ بات کو صحیح پیش کرنے سے یعنی رکاوٹ بنی ہوئی ہے. ایک تو یہ کہ قرآن اترا مکے میں، سمجھا گا ہندوستان میں، میں ہندوستانی ہوں تو قرآن میں سمجھتا ہوں. دوسرا ہے کہ میں نائب رسول ہوں، اب میرے ساتھ کوئی ٹک سکتا ہے بات کرنے؟ بتائیے. جبکہ میں نہیں ہوں، میں نہ نائب رسول ہوں، میں نہ وہ ہوں کہ قرآن سمجھا گا ہندوستان میں. یہ میں کہہ رہا ہوں مقولہ جو ہمیں پڑھایا گیا مدارس میں، نہیں تو پھر غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں. میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ رکاوٹ بنی ہوئی ہیں. صحیح. اچھا اب رہا تیسری بات، بخاری تو تبرک کے لیے پڑھتے ہیں، برکت کے لیے بس. تو اب اگر یہ تبرک کے لیے نہیں ہوتا تو اس کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں یہ بخاری کی شرح پیش نہیں کی جاتی، بلکہ وہی مفتی صاحب نہیں جائیں گے، امام صاحب نہیں جائیں گے. اچھا کتنا عجب پنا، حافظ میں وہ بھی مولانا. ہاں میں نہیں ہوتا نائب رسول، آپ لوگ پڑھیے ماشاء اللہ. تو ہمیں تو ہنسی آتی ہے، مگر کیا کیا جائے، دعا کیجیے. تو آپ کا سوال واضح ہوا. اب آپ کا سوال دوسرا کہ قرآن شریف ہاتھ میں لے کر تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ بڑی الجھن بنی ہوئی ہے، بڑی الجھن. صرف امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ قرآن شریف کو دیکھ کر پڑھنا نماز میں جائز نہیں، مگر وہ مسئلے کا پس منظر نہیں جو یہاں ہو رہا ہے. اصل میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، پس منظر یعنی کیا، وہ کس کے لیے بات کہی گئی یہ نہیں ہم سمجھ رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ نماز میں آپ قرآن شریف اتنا قرآن شریف یاد کر لو کہ نماز میں پڑھ سکو. فرض نماز کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ تو تراویح کی بات ہے نا. تراویح میں قرآن شریف چونکہ اچھا یہاں کے حضرات اس کو جائز کیوں قرار دیتے ہیں، یہ بھی تو سوچنا ہے نا. کلام پاک میں یا احادیث رسول میں ایسی کوئی ترغیب نہیں ہے کہ آپ قرآن شریف دیکھ کر نہ پڑھیں. چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ کا غلام تراویح کی نماز گھر میں عورتوں کو پڑھاتا تھا، تو وہ قرآن شریف ہاتھ میں لے کر وہ جو پرچے اس کے چمڑے تھے نا وہ ہاتھ میں لے کے پڑھتا تھا. اس سے لوگوں نے اجازت لے لی. تو اب یہ اجازت ہے، ہمیں اس میں کوئی کباط نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہمارے لوگوں کی نماز ہی نہیں ہوتی اس لیے وہ ہٹ جاتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے، یہ نفل ہے، تطوع ہے، تراویح کی نماز ہے. اور اچھا ہمارے یہاں سے تو یہ بہتر ہے، کیونکہ ہمارے یہاں وہ پیون لگا دیں. چونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا ہے نا، آپ ایک دفعے اپنے یہاں چھوٹا قرآن شریف لے کر کھڑے رہیے تراویح کے لیے، تو آپ اس کے قائل ہو جائیں گے. کیونکہ مجھے پتا ہے جو پیون لگاتے ہیں، مثلا کیسے قلوبہم فہم لا یفقہون کے بجائے لا یفہمون، تو پیچھے والا کہتا ہے وہ لا یفقہون تھا. اچھا ولا الضالین لا یفقہون وجاء المعذرون من العرب، یہ کیا؟ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ پیون لگا رہے ہو. وہ لا یفقہون تو ادھر ختم ہو گیا پوری آیت. تو اس طرح کرتے ہیں، مطلب وہ گناہ سمجھتے ہیں کہ جو 30-40 ہزار جو روپے ملیں گے تو ہم سے وہ قرآن ختم نہیں ہوا، قرآن ختم کا ملے گا نا، تو پیون لگا دو. صحیح. تو اس سے تو یہ بہتر ہے کہ قرآن شریف ہاتھ میں رکھتے ہیں. بہرحال میں بھی دبے الفاظ میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگ سمجھیں، اللہ سمجھائے، دعائی کرنی چاہے. اور کوئی سوال؟ ہاں جی 83 میں
جی اگر یہ آج سے جہاد کے ذریعے مانگتے ہیں جی تو ان کو ظاہر ممکن ہے کہ ہرگز آپ کے ساتھ نہیں نکلیں گے. جی جی ہرگز نہیں نکلیں جی جی پھر وہاں اختیار کے معنی ہم کیسے کریں گے؟ اللہ معافی نہیں کرے گا تو بنا. ہاں یہ ان کا سوال دیکھیں نا وہاں اختیار کیسے لے؟ بھائی لن کے معنی کیا ہرگز تو اختیار دیا گیا ہے مغفرت طلب کرنے میں نہ کہ اللہ کے بخش دینے میں. اللہ نے فرما دیا کہ لن یغفر اللہ لہم. لن اپنے معنی میں باقی ہے ہرگز ہرگز اللہ معاف نہیں کرے گا. اختیار کسے دیا گیا؟ آپ کو. بس تو اختیار کسے؟ رسول کو. لیکن معافی نہ کرنے کا سرٹیفکیٹ پہلے سے آ چکا. تو وہ حضرت عمر سے کہہ رہے تھے کہ مجھے اختیار دیا گیا وہ میں اختیار کرتا ہوں. اور کس کے لیے؟ عبداللہ بن وہ بیٹے کے لیے. بہت بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہا کہ میں ہرگز معاف نہیں کروں. جی ہاں آپ چاہے کر لو. لیکن میں نہیں معاف کروں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اللہ کی مرضی معلوم ہو گئی کہ اللہ معاف نہیں کرے گا. ہاں تو یہ بات تو صحیح ہوئی نا. اب حضرت عمر ندامت کرتے ہیں. یہ بات رہے گی. میں نے کہا کہ یہ بات ایک موقع ایسا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ افسوس کہ میں خواہ مخواہ ضد کر رہا تھا. بہت اچھا کیا آپ نے. یہ بات رہے گی. اب آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش نہیں ہوئے. کیا کہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نماز نہ پڑھیے, کرتا نہ دیجیے. انہوں نے کہا کہ میں افسوس ہے کہ میں اس حکمت کو نہیں سمجھ سکا. بس اتنی بات ہے کہ یہ حکمت تھی کہ اللہ نے اختیار دیا اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہرگز معاف نہیں کروں گا, اور رسول کہتے ہیں کہ میں اختیار کو یہ حکمت ہے. تو حکمت کے پیچھے وہ خاموش رہ گئے. تو ہمیں بھی چاہے کہ اس حکمت کو قبول کریں, اس لیے کہ ان اللہ علیم الحکیم. اس کے سارے احکام کس پر ہیں؟ مبنی بر حکمت ہے. تو رسول کو اختیار دیا مبنی بر حکمت, اور یہ فرمایا کہ ہرگز معاف نہیں کروں گا مبنی بر حکمت اور مبنی بر علم. وباللہ التوفیق. جی ضرور. ہاں جی ہاں تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا اچھا کفن کسی اور کو ملا ہوگا جیسا مناسب کو ملا ہے. جی نبی نے اپنا پردہ دے دیا جو پھیل دیا. بہت اچھا. یہ بھی ہو رہا ہے نا اس میں. اچھا دیکھیے انہوں نے یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا یہ درس میں شامل ہے یہ کہ لوگ زمزم کا کیا احرام کا کپڑا زمزم سے پانی سے دھوتے ہیں. اچھا نہیں یہ تو خیر آپ تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں. میرے ساتھ میں ایک معاملہ پیش آیا. ہم لوگ عمرہ کر کے آئے اور میں باتھ روم میں گیا, نہایا اور کپڑا دھویا, احرام دھویا. بھوتا ہوا آدمی ہے, نماز پڑھتا ہے, وہ حمام میں دھو لیا احرام کا کپڑا. میں نے کہا اچھا عمرہ احرام نے کیا کہ میں نے کیا؟ تو میں بھی تو باتھ روم میں ہی نہایا. تو بیچارے خاموش ہو گئے. چلیے ایک مسئلہ یہ, یعنی یہ بھی ایک عجب تصور ہے. عمرہ تو آپ کرتے ہیں اور آپ باتھ روم میں نہا سکتے ہیں اور وہ کپڑا نہیں نہا سکتا. اچھا چلیے. دوسرا زمزم کے پانی سے دھوتے ہیں پھر لے جاتے ہیں. تو لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے بہتر کون سا کرتا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا پیش کیا. اسی لیے تو حضرت عمر پریشان تھے نا. یہ قصہ بڑا دلچسپ ہے. حضرت عمر پریشان تھے کہ اللہ کے رسول آپ کیا کر رہے ہیں؟ لن یغفر اللہ لہم. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ زمزم کے پانی سے دھو کر لے جائیے عمرے کا احرام والا کپڑا. کچھ نہیں. اصل کیا ہے؟ عمل. اب دیکھیے نا اس کی قبر پر کھڑے رہے, نماز دعا, کچھ نہیں. تو یہ اس میں بڑا درس ہے آج کے درس میں. بس پھیلائیں اس کو. بہت اچھا آپ نے تکمیلہ کر دیے. سارے سوال بہت اچھے تھے. اور کچھ کہیے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اللہ کے رسول کی اجازت دی, کیونکہ وہ جو ماحول میں رہتے تھے اس کا دل رکھنے کے لیے کہ بھائی. ہاں تو اس کو حضرت عمر نے کہہ دیا نا مبنی بر حکمت. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہی مطلب اس کا دل رکھنے کے لیے. چونکہ آپ معمولی سمجھتے ہیں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اب ان لوگوں کو مدینہ میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی. وہ شخص آ کر تلوار لے کے وہ پتھر پر کھڑا ہو گیا, باغ کے سامنے نہیں جا سکتے اللہ کے رسول اجازت دیں. او ہو کیا بات. تو اس کا دل نہیں رکھیں گے. ہاں اسی لیے تو ہے عمر اختیار دیا گیا. تو اختیار کو آپ استعمال کریں. تو چونکہ میں نے اشارتاً کہا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد آگے آیت آ رہی ہے, وہاں اور بات تھی. چلیے ماشاء اللہ. ہاں احرام کا کپڑا, احرام یا کفن کا کپڑا زمزم میں استعمال کر کے وہاں کفن کے لیے رکھا,
یہ صحابہ سے ثابت ہے یا نہیں لوگوں کا بنایا ہوا لوگوں کا پبلک حدیث یعنی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے لوگ نہیں لے رہے نہیں۔ پریکٹیکل یہ چیزیں لے رہے لے رہے جی وہ پریکٹیکلی ہی نہیں نا بھائی. یعنی پریکٹیکل میں لے رہے ہیں یہ چیزیں لے رہے ہیں ہم وہ اپنی طرف سے وہ گھڑ لیتے ہیں بس. اب یہ کیا اسے باتھ روم میں بھی زمزم سے دھوتے ہیں جی. ہاں قبولیت نہیں کافی ہے اتنا جی. کیا فائدہ جی ماشاء اللہ. چلیے اچھا آپ لوگ بھی ایسے ہی مدد کرتے رہیں جی.